ہوں جس کے غلامی میں وہ آقا نظر آئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. خوابوں کی تعبیریں سلسلے میں ایک مرتبہ پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. بالخصوص ہمارے بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں کے لیے یہ سلسلہ ہوتا ہے. انشاءاللہ عز و جل آج کے سلسلے میں بھی حسب معمول آپ کے خوابوں پر مشتمل کالز کو شامل کیا جائے گا. ابتداً درود پاک کی ایک فضیلت سنتے چلے جائیے. پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے جہاں دیگر فضائل اور برکات ہیں، وہیں ایک بہت ہی پیاری فضیلت گناہوں سے بخشش پانے کی یہ بھی ہے کہ جو بروز جمعہ 80 بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 برس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. نیت کر لیجئے روزانہ ہی درود پاک پڑھنا چاہیے، لیکن جب جمعہ کا دن تشریف لائے یاد رہے کہ جمعہ کی نیکی درود پاک پڑھنا ہو، نماز پڑھنا ہو، نوافل ادا کرنے ہو، ذکر و اذکار کرنا ہو، کوئی سی بھی نیکی ہو، اس کا ثواب عام دنوں میں کی جانے والی نیکیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. ایسے ہی درود پاک کا معاملہ ہے تو ایک فضیلت جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کی ہم نے سنی. نیت کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل ہر جمعہ کے دن کم از کم 80 بار ضرور درود پاک پڑھ لیا کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے، اس کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل برکتیں ملیں گی، رحمتیں ملیں گی، گناہوں سے معافی حاصل ہوگی، اور کل برج قیامت پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرب میں جگہ بھی نصیب ہوگی کہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو دنیا میں جتنا زیادہ درود پڑھتا ہوگا کل قیامت کے دن مجھ سے اتنا ہی زیادہ نزدیک مقام پائے گا، اتنا ہی مجھ سے قریب ہوگا. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک امتی کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ کل بروز قیامت جو کہ بہت زیادہ وحشتوں دہشتوں کا دن ہوگا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو گیا تو انشاءاللہ عز و جل بیڑا پار ہو جائے گا، رحمتیں ملیں گی، برکتیں ملیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پہلی کال میں کیا خواب پوچھا گیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا نام محمد شاہ فیصل ہے، میں توفہ شریف سے بات کر رہا ہوں. میں نے خبر دیکھا کہ مجھے کچھ چلا کہ میں 2-3 دن میں مر جاؤں گا، برائے مہربانی مجھے تعبیر بتا دیجیے. جب آپ نے کال کی تو اس سے چند دن پہلے آپ نے دیکھا تھا 2-3 دن میں انتقال ہو جائے گا، لیکن آپ زندہ رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. بطور تنبیہ اس طرح کے خواب بعض اوقات نظر آتے ہیں. بندے کو اس طرح کے خواب سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اپنے لیے ایک اور بطور چانس کے لینا چاہیے کہ اگر حقیقت میں واقعی میرا 2-3 دن میں انتقال ہو جاتا تو میرا کیا بنتا. وہ اعمال کے جو میں نہ کر سکا ان کے نہ کرنے پر مجھے کس قدر افسوس ہوتا. وہ گناہ کہ جن کو میں نے دنیا کے اندر کیا اس پر اگر باز پرس ہو جاتی تو میرے پاس کیا جواب ہوتا. تو یہ بطور تنبیہ کے مسلمان کو گویا کہ ایک طرح سے یہ تنبیہ کی جاتی ہے کہ ابھی جو زندگی کے دن بقیہ ہیں اس میں مزید کوشش کر کے نیکیاں کر لے اور گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے. اللہ تعالیٰ آپ کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، نیکیوں بھری سنتوں بھری زندگی عطا فرمائے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد ندیم ہے، علی طور سے بول رہا. میرا خواب یہ ہے کہ 5 بجے صبح تقریباً جو ایک سانپ ہے، لمبا سانپ، وہ مجھے کاٹ دیتا ہے.
علی پور میں بھی دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے، سنتوں بھرا اجتماع بھی ہوتا ہے. جس مسجد میں سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے اس مسجد کے آپ اسلام بھائیوں سے رابطہ کر لیجئے. وہاں پر تعویذات عطاریہ کا بستہ ضرور لگتا ہوگا. اپنے حفاظت کے لیے تعویذات عطاریہ سے تعویذ حاصل کر لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گھر والوں کی، اپنے مال و اسباب کی حفاظت کے لیے دعا بھی کیجئے. انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی اور خواب کے برے اثر سے محفوظ رہیں گے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں ناصر بات کر رہا ہوں کراچی سے. یہ سوال یہ پوچھنا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنی والدہ کو زندہ دفنا رہا ہوں. تو مطلب کچھ لوگ ان کو دفنا رہے ہیں، بھائی وغیرہ تھا. تو میں نے کہا کہ یہ تو ابھی زندہ ہے، ان کو تو ابھی باہر نکالو. تو بس یہ ہے کہ ان کو میں باہر نکال لیتا ہوں اور مطلب یہ کیسی تو میرے آنکھ کھل جاتی ہے. مہربانی ہو اس کی تعبیر بتا دیجیے. ناصر بھائی، آپ اور آپ کے بھائی اپنی والدہ کے حقوق کی طرف غور کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں اپنی والدہ کی حق تلفی میں مبتلا نہ ہوں. غور کر لیجئے اور یاد رکھیے کہ ماں کا حق فقط اتنا ہی نہیں کہ اس کو کھانے پینے کے لیے دے دیا بس اس کا حق پورا ہو گیا. کبھی بیمار ہو گئی تو ہاسپٹل لے گئے، اس کا علاج کروا دیا. ماں باپ کے حقوق اولاد پر بے شمار ہیں اور ماں باپ کے حقوق کی بہت زیادہ تاکید نہ صرف قرآن میں بلکہ احادیث میں بھی کی گئی ہے. بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ اولاد پر یہ لازم ہے کہ وہ ماں باپ کو خوش رکھے. صرف یہی نہیں کہ جس بات کا انہوں نے حکم دیا، جس کام سے انہوں نے منع کیا صرف اسی سے باز رہے، بلکہ یہ غور کرتا رہے کہ میری ماں میرا باپ کس کام سے خوش ہوتے ہیں. اولاد پر لازم ہے کہ ان کو خوش رکھے. ایسی گفتگو نہ کرے کہ جس سے ان کا دل رنجیدہ ہوتا ہو، ایسا کام نہ کرے کہ جو ان کے لیے باعث رنج و ملال ہو. آج ایک عام طور پر کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے، اول تو بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ماں باپ کے حقوق کو واقعی ادا کرنے کا ذہن ہوتا ہے کہ نہیں میری ماں ہے، میرا باپ ہے، مجھے ان کے حقوق کی جو ہے وہ دیکھ بھال کرنی ہے، خیال رکھنا ہے. اور جن کا ہے بھی ذہن تو فقط اس حد تک کہ ان کو کھانے پینے کو مل گیا، علاج کروا دیا، کہیں آنے جانے کا کہہ دیا تو لے کر چلے گئے، واپس لے کر آ گئے، کچھ مالی طور پر خدمت کر دی. یاد رکھیے فقط اتنا نہیں بلکہ ماں باپ کو ہر حال میں خوش رکھنا یہ ہم پہ لازم ہے. اور اس کی بہت ساری تفاصیل آپ وقتاً فوقتاً بیانات پر سنتے رہتے ہیں. مدنی چینل پر بھی آپ نے اس طرح کے بیانات سنے ہوں گے، کتابوں کے اندر بھی آپ کو اس سے متعلق مواد مل جائے گا. تو ناصر بھائی اور آپ کے جو بھی بھائی ہیں آپ نے تذکرہ کیا، ان کو چاہیے کہ فوراً غور کریں کہیں ایسا تو نہیں کہ ماں کسی بات کا حکم دیتی تھی اور آپ وہ نہیں کر رہے، یا کوئی ایسا فعل آپ لوگوں سے سرزد ہو رہا ہے کہ جو اپنی والدہ کے لیے، آپ کے والدہ کے لیے باعث رنج ہے، باعث ملال ہے. تو اس کو آپ دور کیجئے. ماں باپ سے وقتاً فوقتاً اپنے حقوق کی معافی بھی مانگتے رہنا چاہیے اور ایسے اعمال کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے دل سے ہمارے لیے دعا نکلے. باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسا کہ نبی کی دعا اس کی امتی کے لیے. اسی طرح ماں کی دعا، ماں کی خوشی، اس کی بہت زیادہ فضیلتیں جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اپنے ماں باپ کے حقوق پہچاننے، ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہیں بھی ان کی حق تلفی سے ہمیں محفوظ فرمائے. تو انشاءاللہ عز و جل غور کریں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں پر کوتاہی پائی جا رہی ہے. البتہ یہ بات ذہن نشین رہے کہ ماں باپ کے حقوق، ان کی حکم کی بجا آوری اسی حد تک کی جائے گی جب تک شریعت کے مطابق ہو. ہاں البتہ ماں باپ اگر خلاف شریعت کسی کام کا حکم دیتے ہیں جو شرعاً ہی درست نہیں، شریعت میں اس کی اجازت ہی نہیں، اسلام اسے منع کرتا ہے، تو اب ان کی حکم کی بجا آوری کرنا یہ لازم نہیں بلکہ نہ کرنے کا حکم ہوگا. لیکن اس میں بھی یہ حکم موجود رہے گا کہ ان کی بات تو نہیں ماننی چونکہ خلاف شریعت ہے، لیکن اس نہ ماننے میں بھی ان کی دل آزاری نہ ہو، ایسا انداز نہ ہو کہ جس سے ان کی دل آزاری ہو. حتی الامکان نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ جو ہے ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے. تو جہاں پر خلاف شرع اگر کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کی بجاوری نہ کی جائے گی،
مثال کے طور پر ماں جو ہے وہ بیٹے سے کہتی ہے کہ جماعت ہے نماز پڑھنے مت جا، میں اداس ہو جاتی ہوں، میرے سامنے رہا کر، میں پریشان ہو جاتی ہوں، تو اب یہاں پر اس کی بات نہیں مانی جائے گی جبکہ بیٹے پر جماعت واجب ہو. کیوں؟ اب حکم شریعت آ گیا، اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی راہ میں اگر جہاں پر اس کا حکم ہے، اس کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کا حکم ہے، وہاں پر مخلوق کی بات کو نہیں مانا جائے گا بلکہ شریعت کی پاسداری کی جائے گی. یہی معاملہ استاد کے ساتھ ہے، دوست احباب کے ساتھ ہے، ماں باپ کے ساتھ ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی بجا آوری سب سے مقدم ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہم سب کو ماں باپ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. البتہ جو میں نے آپ کو مدنی پھول عرض کیے اس کے مطابق غور کر لیجئے، اور ماں باپ کے حقوق کو بالخصوص چونکہ ماں کے حوالے سے آپ نے خواب دیکھا تو اس کے حوالے سے آپ غور فرما لیجئے. انشاءاللہ عزوجل صورتحال آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں یونان سے آصف جوید اطاری بول رہا ہوں. میرے بچوں کی امی نے فجر کی نماز کے بعد یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ خود کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتی ہیں، جائے نماز کے اوپر ہی خود کو سیب کھاتا ہوا دیکھتی ہیں. برائے مدینہ اس کی تعبیر بتا دیجیے جزاک اللہ. ایک اور خواب ہے کہ میں نے نماز فجر کے بعد پیسے پہلے دیے ہوئے تھے، اب وہ مجھے واپس لوٹا رہا ہے. ایک اور خواب ہے کہ میں نے نماز فجر سے پہلے یہ دیکھا کہ پانی میں مچھلیاں جا رہی ہیں. جب میں ان کی طرف بڑھتا ہوں تو وہ دیکھتا ہوں وہ صرف گائے کا سر یا گوشت ہوتا ہے. برائے مدینہ اس کی تعبیر بتا دیتی ہے. 3 خواب ہمارے جاوید بھائی نے یونان سے ریکارڈ کروائے تھے. پہلا خواب اپنے بچوں کی امی کا بیان کیا، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور جائے نماز پر سیب کو کھاتے ہوئے دیکھا. اچھا خواب ہے، دین میں پختگی، عبادت میں پختگی کی علامت ہے. اگر سیب کی کیفیت بیان کی جاتی تو پھر بالتفصیل اس کی تعبیر بیان کی جا سکتی تھی، کیونکہ سبز سیب کی الگ تعبیر ہے، کھٹا سیب جو کہ میٹھا نہ ہو، کچا سیب عموماً اس کے اندر کھٹاس ہوتی ہے، وہ سیب کھانے کی الگ تعبیر ہے. سرخ سیب کی الگ تعبیر ہے. سیب کو سفید رنگت میں دیکھا اس کی الگ تعبیر ہے. تو اگر تفصیل معلوم ہوتی تو اس کے مطابق بیان کیا جاتا. البتہ مطلقاً سیب کا کھانا یہ اچھا ہے. جو دو اپنے خواب بیان کیے تو وہ بے ربط ہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہے. قرض خواہ کو خواب کے اندر رقم کی واپسی کا دیکھنا یہ ایک فطری عمل ہے، اور اس طرح کے خواب ظاہر ہے کہ قرض خواہ دیکھا ہی کرتا ہے، اس کی تعبیر نہیں. جو اگلا آپ نے بیان کیا تو وہ بھی بے ربط ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد جاوید اطاری قدیم سے. اور میرا یہ تھا کہ میں قدیم کے اندر ہمارا ایک اجتماع ہوا تھا اپنے دعوت اسلامی کا، تو اس کے اندر الحمدللہ میں نے کام بھی کیا تھا، اٹھانا رکھنا، اسٹیج وغیرہ بنانا منچ وغیرہ گئے. اسی رات میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا جو مبلغ آئے تھے بیان کرنے والے، تو خواب کے اندر پہلے یہ دیکھا کہ مجھے انہوں نے اشارہ کیا، کہا کہ تمہاری روح قبض کرنے والے ہیں. مجھے کہا کہ آپ وضو بنا لیں. میں نے وضو بنا لیا الحمدللہ. وضو بنانے کے بعد جو ہے میں بالکل سیدھے پاؤں قدم کر کے کعبے کی طرف منہ کر کے اور رخسار کے نیچے ہاتھ رکھ کر میں سویا. جیسے انہوں نے ہاتھ بڑھایا ان کے سر پر سبز امامہ بھی تھا. یہ پتہ چلتا کہ مجھے روح قبض کرنے والے کون تھے. تو ایک دم میری زبان پر الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ جاری ہو گیا میری زبان پر، اور میں اس کو بڑی زور سے اسے پڑھتا رہا اور اتنا بےتابی سے پڑھتا رہا. انہوں نے جو میری طرف ہاتھ بڑھائے تھے نا ایک دم ہاتھ انہوں نے پیچھے کر لیے اور کہا تھا کہ یہ خاموش نہیں ہو رہے، پھر کبھی آئیں گے دوبارہ. برائے مدینہ کی تعبیر مجھے بتا دیجیے. ماشاءاللہ جاوید بھائی آپ نے بیان کیا کہ آپ دعوت اسلامی کے اجتماع میں شریک ہوئے اور آپ نے وہاں پر خدمت سر انجام دی. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح آپ اجتماعات کے اندر کوشش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا میں بھی برکتیں آپ کو عطا فرمائے اور آخرت میں اس کا ثواب عطا فرمائے. البتہ جو آپ نے خواب بیان کیا اس کی کوئی تعبیر نہیں. ویسے ہی آپ کو نظر آ گیا، ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اس طرح سے کچھ بیان ہوا ہو اور وہی آپ کے ذہن کے اندر گردش کر رہا ہو اور خواب کی صورت میں آپ کو نظر آ گیا. آپ مزید کوشش کیجئے، نیکیاں کیجئے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی مزید کوشش کیجئے، مدنی انعامات پر عمل کیجئے. انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کی بھلائیاں ہاتھ آئیں گی. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم.
وعلیکم میں السلام. محمد عمران بات کر رہا ہوں اسپین سے. میرا مسئلہ ہے کہ میری والدہ نے خواب دیکھا ہے کہ میں گھر واپس آ گیا ہوں، یعنی کہ پاکستان واپس آ گیا ہوں، تو اس کا مجھے جو جواب ہے وہ دے دیں. اسپین سے عمران بھائی، ماں دیکھ رہی ہے خواب میں بیٹا واپس آ گیا، تو بہت سارے ایسے ہوتے ہیں بیچارے جانے کے بعد پھر گھر والوں کو بھول جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ماں کو آپ کا شدت سے انتظار ہو، اس کی تعبیر تو آپ ہی کے ہاتھ میں ہے. اگر واقعی ماں آپ سے ملنا چاہ رہی ہے اور آپ کے پاس اسباب بھی موجود ہیں، کوئی ایسی بہت سخت مجبوری نہیں ہے، تو ماں سے ملنے کے لیے آ جائیے. تو ماں کا، گھر والوں کا، دیگر احباب کا اس طرح کا خواب دیکھنا یہ ایک فطری عمل ہے. اور بکثرت اس طرح کی خبریں آپ نے بھی سنی ہوں گی کہ جو بیرون ملک جاتے ہیں تو کئی ان میں سے ایک تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جو سال ہر سال پھر وہاں پر رہتے ہیں. ماں ہے، بیٹا کہیں پر بھی ہو، کس بھی حال میں ہو، ماں یاد رکھتی ہے، ماں یاد کرتی ہے، خواب بھی دیکھا کرتی ہے. آپ کے ہاتھ میں اس کی تعبیر ہے، ماں کو راضی کر دیجیے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں امام بخش بات کر رہا ہوں. یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ جی میں اور میرا ایک دوست جا رہے ہیں راستے میں، وہ پکی سڑک نہیں تھی، کچی تھی مٹی والی، تو وہاں سے ایک دم دو سانپ اٹھتے ہوئے نظر آتے. وہ اتنے کھڑے ہو گئے کہ تقریباً زمین سے 3 سے 4 فٹ اوپر ہو گئے. اس کے بعد وہ میرا دوست جو ہے اس کا دھیان دوسری طرف تھا، میں نے اسے دکھایا، میں گیا وہ سانپ، تو وہ پھر میرے ہاتھ میں لوہے کا پائپ آ جاتا ہے. تو دیکھ رہا ہوں سانپوں کی طرف، تو ایک سانپ جو ہے وہ مٹی میں اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے، دوسرا سائڈ پہ ہو جاتا ہے. تو وہ جو مٹی میں چھپا ہوا ہے میں نے اس کے اوپر یوں مارا ہے پائپ، وہ زخمی ہو گیا، وہ اس طرف ہو گیا، پھر وہ دوسرا اٹھ کے ہماری طرف آ رہا ہے، پھر میں نے اس کو مارا، وہ جناب دور جا کے گرا، دونوں سانپ زخمی حالت میں. اتنے میں وہ میری جاگ ہو جاتی ہے. گھبرانے کی حاجت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی، خیر کی، بھلائی کی دعا کیجیے، کچھ اس کی راہ میں صدقہ کیجیے، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب میں بلاد خان کشتی چودھری ریاض سے بول رہا ہوں، سعودی عرب. رات میں نے خواب دیکھا تھا تقریباً نماز سے پہلے کہ میری والدہ مرحومہ سوئی ہوئی ہے. میں نے اس کے بازو پر جب ہاتھ لگایا تو اس نے کہا کہ بیٹا میں نے ابھی انجیکشن لگایا، اور اس کے ہاتھوں میں خون بھی بہ رہا تھا جو کہ میرے ہاتھوں میں لگا. اور بتا یہ کہ والدہ مرحومہ کو 1 سال ہوا ہے کہ وہ انتقال کر گئی ہے. تو آپ خواب کی تعبیر فرما دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والدہ کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے. ولایت حسین بھائی آپ نے عرب شریف سے کال کی. اپنی والدہ کے لیے ایصال ثواب کی کثرت کیجیے. قرآن مجید پڑھ کے، درود پاک پڑھ کے، ذکر و اذکار کر کے، آپ نماز پڑھتے ہیں، کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کچھ صدقہ کر کے، دعوت اسلامی کے سنتوں بری اجتماع میں شرکت کر کے، مدنی قافلے میں سفر کر کے، کوئی بھی نیک عمل کر کے اپنی والدہ کو ایصال ثواب کیجیے. انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے باعث فرحت اور باعث خوشی ہوگا. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میں محمد کاشف بات کر رہا ہوں سعودی عرب تبوک سے. میں نے خواب میں سونا دیکھا ہے، میرے سامنے بہت زیادہ پڑا ہوا ہے. آپ کا خواب جو ہے وہ غم اور نقصان پہنچنے کی طرف اشارہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھلائی کی، عافیت کی، نقصان سے حفاظت کی دعا کیجیے، اور کچھ رائے خدا عز و جل میں صدقہ کیجیے، خیرات کیجیے، کہ صدقہ اور خیرات برائیوں کو، مشکلات کو، آزمائشوں کو بندے سے دور کر دیتا ہے. اور اگر کوئی دنیا کا نقصان ہو جائے تو ابھی سے اپنا صبر کا ذہن بنائیے کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے. بعض اوقات اس کی جان میں نقصان ہوتا ہے، کبھی اس کے مال میں نقصان ہوتا ہے، کبھی اولاد میں نقصان ہوتا ہے. تو یہ بندے کی آزمائش ہوتی ہے. مسلمان کو ہر وقت آزمائش پر صبر کا ذہن رکھنا چاہیے، لیکن آزمائشوں سے، مصائب و آلام سے بچنے کی دعا کرنا اور اس کے لیے تدابیر اختیار کرنا یہ بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، ہر مسلمان کی خیر فرمائے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سامان اشکر سے میرا خواب یہ ہے کہ مجھے وہ گاؤں میں ایک بزرگ کا دربار ہے، وہ مجھ کو خواب میں نظر آتے ہیں، 2-3 دفعہ آئے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. مہربانی کر میرے خواب کا تعبیر بتانے کا ہے. ماشاءاللہ کمال بھائی مسقط سے آپ نے کال کی، ایک بزرگ کی زیارت کی، تلاوت کرتے ہوئے ان کو دیکھا. تو بزرگ کی زیارت
دین و دنیا کی بھلائیوں اور خیر و منفعت کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، آپ کے سب گھر والوں کو، اولیاء کرام کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی برکتیں عطا فرمائے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ آصف علی شاہ اٹلی سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کچھ آدمی کھڑے ہیں، ایک آدمی کسی کو بائیں بھیج رہا ہے، کسی کو دائیں بھیج رہا ہے۔ مجھے وہ کہتا ہے کہ چلو تم دائیں جانا، چلے جاؤ، اور میں خوشی سے دوڑتا جاتا ہوں تو آگے دودھ کی نہر دیکھتا ہوں، دودھ کی نہر آتی ہے، میں اس میں چھلانگ لگا دیتا ہوں، تو وہ جب میں اس کے اوپر تیرتا ہوں تو دودھ میں جب پیتا ہوں تو دودھ میٹھا بھی ہے تو ٹھنڈا بھی ہے۔ جی یہ میرا خواب ہے۔ ماشاءاللہ اچھا خواب ہے آپ کا آصف علی بھائی، اٹلی سے آپ نے کال کی۔ خیر اور نفع ملنے کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دینی دنیاوی منافع نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس اچھے خواب پر شکر بھی ادا کیجیے، اور اگر کوئی دنیاوی مال میں نفع حاصل ہوتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی ذہن رکھیے کہ اس کا فرمان ہے تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اس میں مزید زیادتی کروں گا۔ تو راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کا ذہن ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد عابد اطاری، ساؤتھ افریقہ کی شہر جوہانسبرگ سے۔ خوابوں میں سب سے زیادہ دیکھتا ہوں کہ بیری کا درخت، بیری کا پھل کو دیکھتا ہوں بہت زیادہ، اور اس کو درخت سے پھل گراتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ ماشاءاللہ عابد بھائی، آپ کے خواب کی تعبیر بلند رتبہ ملنے اور علم سے ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین کے معاملے میں مزید بلندی عطا فرمائے، دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرمائے۔ علم کی طرف بھی اشارہ ہے تو علم حاصل کرنے کے لیے کوشش بھی کیجیے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونا، مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتب کا پڑھنا، یہ علم حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پر کسی بھی دعوت اسلامی کے مبلغ سے رابطہ کر کے مدنی قافلے میں سفر اختیار کیجیے۔ الحمدللہ دیکھا گیا ہے کہ مدنی قافلے کے سفر کے دوران بہت ساری بنیادی معلومات، علم دین کا خزانہ ہاتھ آتا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو عموماً ہمارے اسلام بھائیوں کے علم میں نہیں ہوتی، جبکہ وہ بہت ہی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جن کا معلوم ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ انشاءاللہ قافلے میں سفر کریں گے تو علم حاصل کرنے کا بھی موقع ملے گا، مزید یہ کہ علم سیکھنے کا جذبہ بھی ملے گا۔ جب جذبہ دل کے اندر ہوگا تو مزید کوشش کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ پھر جب بندہ کوشش کرتا ہے تو جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net ان اسلامی بھائیوں کے لیے کہ جو فزیکلی مکتبۃ المدینہ تک رسائی نہیں رکھتے، خود جا کر خرید نہیں سکتے، آپ چاہتے ہیں کہ امیر علیہ سنت کی تصانیف، فیضان سنت، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، پردے کے بارے میں سوال جواب، اسی طرح اور نماز کے احکام اور بے شمار امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سینکڑوں رسائل، اسی طرح بیانات، VCDs، نگران شورا کے دیگر مبلغین کے بیانات آپ چاہتے ہیں کہ آپ حاصل کریں، پڑھیں، علم حاصل کریں، تو اس کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ آپ کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ وزٹ کیجئے، لائبریری میں جائیے اور اپنی موضوع سے متعلق جو آپ چاہتے ہیں علم حاصل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو علم دین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بشیر احمد، مدینہ منورہ سعودی عرب سے دیکھ رہا ہوں کہ جیسے کہ بازار ہے تو ایک آندھی طوفان آتا ہے نا، جیسے تو اس میں آگ کا آندھی طوفان ہے۔ میں لوگوں کو بچا بھی رہا ہوں، خود بھی بچ رہا ہوں، لیکن پھر بھی میری جو ہے نا بائیں ٹانگ پہ آگ لگ جاتی ہے، نیچے پنڈلی پہ اور اوپر تھائی پہ جو ہے نا زخم گہرا ہو جاتا ہے۔ جب میں سو کے اٹھتا ہوں تو دیکھتا ہوں تو وہیں پہ درد بھی محسوس ہو رہا تھا۔ یہ تو ایک فطری عمل ہے، نفسیاتی طور پر ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، خواب کے اندر کوئی مار پیٹ کر جائے تو بندے کو جاگنے کے بعد بھی محسوس ہوتا ہے، ایک نفسیاتی طور پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ آزمائش کی طرف ضرور اشارہ ہے، لیکن جہاں سے آپ نے کال کی ہے وہ تو وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آ کر لوگ سکون حاصل کرتے ہیں۔ سرکار کے بارگاہ میں حاضری دیجیے، آج ہی دیجیے، آج صبح ہی دیجیے، اور غم و آلام سے نجات کے لیے عرض کیجیے، درود پاک پیش کیجیے، انشاءاللہ عز و جل خیر ہی خیر ہوگی۔ یاد رہے تو ہمارا بھی سلام عرض کر دیجیے، تو انشاءاللہ عز و جل آنے والی آزمائش سے حفاظت رہے گی۔
اللہ تبارک و تعالی آپ کو مدینہ پاک کا ادب نصیب فرمائے، با ادب بار بار حاضری نصیب فرمائے، ہم سب کو بھی مکہ پاک کی گلیاں دیکھنا نصیب فرمائے، مدینہ پاک کے جلوے نصیب فرمائے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد احتشام انور سعودی سے، میں نے خواب دیکھا ایک پیڑ کے نیچے میں بیٹھا ہوں کالا کمبل اوڑھ کے، اور ہاتھ کا چھتا ہے نا لگا ہوا ہے اور اس میں سے رس ٹپک رہا ہے، مگر میں کچھ نہیں کر پا رہا ہوں، پیڑ کے نیچے آرام سے بیٹھا ہوں۔ ٹھیک ہے، تعبیر جانتا تھا۔ بہت سارے منافع والے کاموں کو قریب پا کر بھی آپ اس سے دور رہتے ہیں۔ اپنی زندگی پر غور کیجئے اور کچھ محاسبہ کیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ایسے امور ہوں کہ جو آپ تھوڑی سی کوشش سے اسے حاصل کر سکتے ہوں، لیکن کسی وجہ سے آپ اس سے اپنے آپ کو دور پاتے ہیں۔ تو کوشش، ہمت، محنت، ان چیزوں کا اپنے آپ کو عادی بنائیے۔ خواب میں اس طرف اشارہ ہے کہ آپ جو ہے وہ محنت سے، کوشش سے جو ہے وہ جی کترانے کی وجہ سے بہت سارے منافع سے دور رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ دنیاوی منافع ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دینی منافع ہوں، اور دین کا نقصان ظاہر ہے کہ دنیا کے نقصان کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو دینی دنیاوی ہر طرح کے نقصان سے محفوظ فرمائے، دین کی دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ تو مدنی چینل دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کا جذبہ ملے گا، اپنی اصلاح کرنے کا موقع بھی ہاتھ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہوں جس کے غلامی میں وہ آقا